بلیوں کا گھر۔ جب بھی آپ اپنے ارد گرد کوئی بھی بلی دیکھیں تو اس کے ساتھ ویسے ہی شفقت کا برتاؤ کریں جس طرح ماریا اور اس کے گھر والے اپنی ہی بلیوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ماریا نامی ایک بچی ایک چھوٹی سی شہر میں اپنی امی ابو کے ساتھ رہتی تھی۔ اس گھر میں ان کے ساتھ بہت ڈھیر سارے بلیاں بھی رہتی تھی، تقریباً ہر رنگ ہر نسل کی، کالی سفید بھوری سنہرے بالوں والی پیاری پیاری سی بلیاں۔ ماریا کا گھر ارد گرد کے لوگوں میں بلیوں کے گھر کے نام سے مشہور تھا۔ علاقے کے لوگ حیران تھے کہ اتنی بلیاں ایک ساتھ، بلیوں کے ساتھ ان کی ننھی منھی بچی بھی اس گھر میں اچھی کھلتی نظر آتی تھی۔ اس کی ابو جب بھی کام سے فرصت ملتی تھی تو وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ان بلیوں کی ضیافت کا اہتمام کرتے۔ ماریا کا معمول تھا کہ پہلے اپنی پڑھائی لکھائی کے کام سے فارغ ہوتی اور پھر اپنی بلیوں کے ساتھ کھیلتی، انہیں گرم دودھ میں روٹی بگور کر کھلاتی۔ ماریا کی امی جس طرح اپنی بیٹی کو موسم کی سختیوں سے بچاتی تھی، بالکل اسی طرح بلیوں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ارد گرد رہنے والے لوگوں کے گھر میں جب بھی چوہے تعداد ہو جاتی تھی تب وہ ماریا کی بلیوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتی تھی تاکہ بلیاں چوہوں کا صفایا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا پیٹ بھر لیں۔ بلیوں کے اس کام کے انعام کے طور پر ان کے بچوں کو دودھ ملائی بھی کھلائی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ کئی برسوں سے جاری رہا۔ چوہوں کا شکار کرنے کے علاوہ صرف سال میں ایک بار ماریا اپنی بلیوں سے جدا ہوتی تھی، وہ اس وقت جب وہ اپنی پاپا اور ممی کے ساتھ تعطیلات گزارنے اپنی دادی کے گھر جاتی تھی۔ آج بھی وہ تینوں گھر سے روانہ ہو رہی تھی۔ بلیوں کی دیکھ بھال کے لیے ان کے گھر کی چوکیدار اور پڑوسیوں کی اپنی خدمات پیش کر دیتی تھی، اس لیے ماریا بے فکر تھی۔ گیٹ سے گاڑی نکالتی ہوئی غلطی سے کھلی ڈگی سے ایک ڈبہ لڑ کر گیٹ کے اندر کے گملوں کے پیچھے چلا گیا۔ بلیوں کو چوکیدار کے سپرد کر کے وہ سب تو چلی گئی، لیکن یہاں بلیاں تھی اور ان کا گھر۔ ایک ننھی منھی بلی کے بچے نے میاؤں میاؤں کی اور گملے کے پیچھے جا کر ڈبے کو سونگا۔ ڈبے سے سوندھی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک قط اور بلی نے زور سے میاؤں کر کے اپنی لمبی وزنی ٹانگ اندر کی اور بڑی مشکل سے ڈبے کو گملے کے پیچھے سے نکالا۔ اب سب بلیاں جمع ہو کر میاؤں میاؤں زبان میں باتیں کرنے لگی۔ ایک حد خوبصورت بلی نے کہا، گھر پر اس وقت کوئی فرد نہیں، میں اب وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ وزیر اعظم ہوں۔ سب بلیوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ کر میاؤں کہا۔ ایک خدری بولی اور پہی مائل جیسا مت کی بلی نے کہا، میں صدر ہوں، اس لیے اب آپ سب اچھی بلیاں بن کر چپ ہو جائیں۔ وزیر اعظم بلی نے کہا، ملک اس وقت اکیلا ہے، ملک کے وسائل بے حد کم ہیں، حالات کیسے ٹھیک ہو؟ تو قط اور بلی بولی، ہم گھر کی سرحدوں میں رہ کر چوہے تو مر رہے ہیں، جب تک چوہے باقی ہیں ہمیں کھانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک قط چھوٹی بلی کڑی ہو کر بولی، ابھی وسائل کم نہیں ہے، یہ ڈبہ جو غلطی سے یہاں رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں ہمارے لیے ابھی بات اس کی منہ میں تھی کہ ایک بلی جو انتہائی اسمارٹ تھی، وہ چلائی، اس ڈبے سے آنے والی خوشبو سے لگتا ہے کہ اس میں تازہ پنیر ہے۔ میں وزیر صحت ہونے کے ناطے آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ اس کو کھانے سے ہم سب کی صحت بہتر ہوگی۔ تب ہی وزیر خوراک بلی نے میاؤں کی آواز کے ساتھ
سب کو متوجہ کیا۔ میرے خیال میں اس کا وزن 2 کلو ہے اور اس میں پنیر نہیں بلکہ تازہ کویا نما برفی ہے۔ سب بلیاں پنیر اور برفی کا نام سن کر بے قرار ہو گئی۔ ایک چست بلی نے لپک کر چھلانگ لگائی، ڈبے کے ارد گرد چکراتی بلیوں کو گھورا اور بولی، ہم سب کو عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ ڈبہ غلطی سے یہاں رہ گیا ہے، یقیناً آنٹی نے دادی کے لیے کوئی نرم گرم ڈش تیار کی ہوگی۔ چوری گناہ ہے، ہمیں اس ڈبے کو ایک امانت سمجھنا چاہیے۔ جس قدر اور بلی جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ایک دم گاڑی کی ٹائر چرانے کی آواز آئی۔ بلیاں ایک دم چکنا ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ماریا کے ابو گیٹ کھول رہی تھی اور آنٹی ماریا کے ساتھ دادی کا ہاتھ تھام کر اپنے اندر لا رہی تھی۔ آنٹی نے ڈبہ پودوں کے درمیان رکھا دیکھا تو بولی، ارے یہ ڈبہ ادھر ہی رہ گیا تھا، یہاں پر پڑا ہے۔ ماریا کے ابو نے جگ کر ڈبہ اٹھایا اور دادی جان کو تمہا دیا۔ دادی جان نے محبت اور اطمینان سے بھرپور نظروں سے بلیوں کو دیکھا اور ڈبے میں سے تھوڑا سا کویا نکال کر سب بلیوں کو ڈالنے لگی۔ بلیوں نے خوشی سے میاؤ میاؤ کیا اور کویا کھانے لگی۔ دادی جان ماریا کہ ہمراہ بلیوں کے گھر رہنے آ گئی تھی۔ اسی طرح پیاری پیاری بلیوں کی ایمانداری اور نیکی کا صلہ انہیں دادی کی شفقت حاصل کر کے مل گیا۔ تو پیارے بچوں، جب بھی آپ اپنے ارد گرد کوئی بلی دیکھیں تو اس کے ساتھ ویسے ہی شفقت کا برتاؤ کریں جس طرح ماریا اور اس کے گھر والے اپنی بلیوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتی تھی۔